کربلا کا تبرک ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت ہے۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں مہربانی صاحب، یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ تو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی طرح پہلو میں بیٹھ کے بھجن بولے کیا امام حسین آپ کو سلامت۔ ادھر والے آپ میں ادھر سے شکر گزار وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے، عصمت سیدہ ہے، حسن حسن ہے، مزاج حسین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پانچ چھپ جائیں تو وہ ہے، وہ ظاہر ہو تو پانچ ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ ہاتھ نیچے نہیں رکھنا بھیا، ہاتھ کھولنا ہے، ہاتھ کھولنا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ اور ہاتھ کو کاسا بنانا ہے، کسٹول بنانا ہے۔ فقیر دیکھا نا کبھی دروازے پہ صدا لگاتا ہے نظر اللہ نے ایسے حسین، تو وہ خالی ہاتھ نہیں ہوتا، کیونکہ جو خالی ہاتھ ہوتا ہے وہ بھکاری ہوتا ہے، فقیر نہیں ہوتا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ تم سارے فقیر ہو اور یہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، کاسا ہے، کسکول ہے۔ یہ آل محمد کی بارگاہ میں اٹھے گا تو شجر طوبہ کے خزانے لٹانے والا تمہیں خیرات ضرور عطا کرے گا۔ مولا کی عزتدار مردہ ہے۔ ایک منظر دکھانا چاہ رہا ہوں، منظر بڑا خوبصورت ہے۔ منظر کا نام دوں گا، اکثریت پہنچ جائے گی، جو نہیں پہنچیں گے انہیں پھر اگلے جملے پہ پہنچنا نہیں۔ منظر طور ہے۔ کلاس کے مجمع سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ فکرہ کہوں اور زمین پہ چلا جائے۔ آپ میں سے لفظ طور کس نے نہیں سنا ہوگا؟ خطیب کا ایک انداز ہوتا ہے، اس نے رنگ بدلنا ہوتا ہے۔ منظر طور ہے۔ اگلی سطر پہ بندے چپ کر گئے، سمجھوں گا مجلس میں آگے بھی نہیں آیا یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا۔ منظر طور ہے، تجلی رب کا ظہور ہے۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کو محتاج، مہربانی سے بہت شکریہ، سادات سے دعا مل گئی، اللہ کو اشارے ولایت کے علی میں رکھے، میں ادھر سے شکر گزار ہوں۔ منظر طور ہے اور ماتمی حضرات اکثریت میرے سامنے کالے لباس میں بیٹھے ہیں۔ میں ذاکر باغ میں ہوں، ماتمی بیٹھے ہیں۔ آج کی مجلس ہے ہی عزاداروں کی حصے، ماتمیوں کے حصے، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو۔ منظر طور ہے، تجلی رب کا ظہور ہے، سرحد عبودیت پہ جسم والا موسیٰ ہے اور سرحد ربوبیت پہ بے جسم کا نور ہے۔ دل سے شکر گزار ہوں۔ آج کل لاہور سے کچھ مرہوس آوازیں باوجود اٹھی ہیں عزاداری کے خلاف، تو ان کا کلا کما بھی کرتا ہے اور عزاداروں کی امانت بھی پہنچاتی ہے۔ سیدہ کلالہ کو سارے ولایت کے علی میں رکھے ہے اجازت؟ بسم اللہ۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت ہے۔ منظر طور، تجلی رب کا ظہور، سرحد عبودیت پہ جسم والا موسیٰ، مسند ربوبیت پہ بے جسم کا نور۔ موسیٰ کر رہا ہے اللہ سے باتیں، چلے باوالی تشریف لے آئے ہیں، قاسم بھائی تشریف لے آئے ہیں، اور عزاداروں کی موجودگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں ایک جملہ کہوں، علی سے جو بولتا ہے نا وہ کلیم ہو جاتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، تہہ دل سے پیچھے والے آپ مجھے اتنے ہی پیارے جتنے سامنے والے پیارے ہیں۔ علی سے جو کلام کرے، شرط یہ ہے کہ علی خود بولنے کی اجازت دے دو۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ ہاں، علی سے جو کلام کرے وہ کلیم ہو جاتا ہے۔
اگلی سطر اگر زمین پہ گئی تو پھر سمجھو گا مجلس میں آ کے بھی بندے نہیں آئے، یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا، یا تو تازہ دم نہیں ہے، یا تو تھکا ہوا ہے، ہو ہی نہیں سکتا فکرہ دل پہ اترے اور علی والا نہ بولے۔ علی سے جو بولے وہ کلیم ہوتا ہے، طور پہ موسیٰ بولے تو کلیم ہے، دار پہ میسم بولے تو کلیم ہے۔ اللہ امام حسین آپ کو سلامت، تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ موسیٰ اور اللہ کی ہو رہی ہیں باتیں۔ موسیٰ نے عجیب سوال کیا، پالنے والے کیا میں افضل ترین نبی ہوں؟ بات وہ کروں گا جو عدالت میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کتاب کا حوالہ اس وقت بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ویسے مومن کو حوالے کی ضرورت نہیں، دل کے اجالے کی ضرورت ہے، لیکن پوچھو تو آپ کا حق ہے، دکھانا میرا فرض ہے۔ جناب موسیٰ نے عجیب سوال کیا، پالنے والے کیا میں افضل نبی ہوں؟ اب سطر زمین پہ گئی تو دکھ لگے گا، بابا جی خصوصی دعا چاہیے اسی پہلے فکرے پہ۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے 5 منٹ ہوئے، 55 منٹ گزر گئے، اسی ایک سطر پہ اندازہ ہو جائے گا کہ میں اپنی عزت والے کاروان کو کس روش ادراک پہ لے کے چلوں گا تو بہتر رہے گا۔ موسیٰ نے پوچھا اللہ کیا میں سب سے افضل نبی ہوں؟ اللہ کی آواز ہرگز نہیں موسیٰ، افضل وہ ہے تو جس کے پسینے کا ایک قطرہ ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین یہ ہاتھ ہے نا جو اللہ کے ہاتھ سے رزق لیتا ہے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بھائی ہاتھ کھولیے، ہاتھ کھولیے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت ہے۔ تعداد آپ نے مرضی سے دینی ہے لیکن بندے ہوئے ہاتھ نہیں اچھے لگتے۔ سیدہ کا لال آپ کو ہی سارے ولایت علی میں رکھے۔ اللہ کی آواز موسیٰ ہرگز نہیں تو افضل، افضل وہ ہے تو جس کے پسینے کا ایک قطرہ ہے۔ توجہ ہے، بندے کہتے ہیں شیعوں کو محمد پڑھنا نہیں آتا، یہ تیرے ذہن کی غلط فہمی ہے۔ تمہیں محمد نہیں آتا، اور جیسا محمد ہمیں آتا ہے نہ تیری پشتوں کو آیا نہ تیری نسلوں کو آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے لاڑکانہ ہے، مرکزی مجلس ہے، بندے چپ کر گئے تو پھر لطف نہیں آئے گا۔ تم نے محمد لیا ہے مولوی سے، میں نے لیا ہے مولا سے۔ اب ہاتھ اٹھے تو پھر بات میں نہیں نا، یہی تو وجہ ہے تمہیں محمد مولوی جیسا لگتا ہے، مجھے مولا جیسا لگتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ خطیب کے پاس لفظ ہی ہوتے ہیں، سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے، تمہیں محمد مولوی جیسا لگتا ہے، مجھے مولا جیسا لگتا ہے۔ اللہ اکبر، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آگے چلیں۔ موسیٰ نے پھر اگلا سوال کیا، پالنے والے ٹھیک ہے میں نے مان لیا، تصدیق، میرا دل یقین میں آ گیا کہ افضل نبی وہ ہے جس کے پسینے کا مائع قطرہ۔ پالنے والے اگلا سوال، کیا میری امت ہر امت سے افضل ہے؟ توجہ، اللہ کی آواز ہرگز نہیں موسیٰ، ظاہر ہے جو نبی افضل ہے۔ اب تو جناب کے حصے کی بات ہے نا، اب تو جناب کے حصے کی بات ہے نا، ظاہر ہے جو نبی افضل ہے، امت بھی اسی کی افضل ہے۔ موسیٰ نے تیسرا سوال کیا، پالنے والے عجیب بات ہے، من و سلوہ تو میری امت کے لیے اتارے۔ فقیر کی بارگاہ میں بیٹھ کے بندے درس سخن لینے والے چپ کر دینا تو پھر دکھ ہوتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اور یقین جانیے یہ مولا کا ذکر گواہ ہے، سارا سال مجالس پڑھتے ہیں، روز مجالس پڑھتے ہیں، 3 4 نوکریاں ہیں، دن رات کے سفر ہیں، لیکن عزت آل محمد کی قسم ہے اس ممبر کا سال بھر انتظار ہو گیا، مولا کی قسم۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جب تک سانس ہے یہاں نوکری کریں گے۔ کائنات کی ملکہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ موسیٰ نے تیسرا سوال کیا، پالنے والے من و سلوہ تو میری قوم کے لیے نازل کریں گے، دریائے نیل میں 12 رستے میری امت کے لیے بنے۔ اب 5واں سال ہے مجھے یہاں مسلسل نوکری کرتے ہوئے، اکثریت کے مجھے اب چہرے بھی یاد ہیں، نام بھی یاد ہیں، میں ایک ایک بندے کا نام لینا شروع کروں گا میرا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن چاہتا ہوں سارے ویسے بولو جیسے بولنے کا معیار ہے۔ من و سلوہ میری امت کے لیے، 12 رستے میری امت کے لیے، اور پھر اللہ نے کرم کی حد کر دی، پاپ حتہ میری امت میں اتارا۔ چلو جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں، جو نہیں پہنچا اسے میں اگلے فکرے میں پہنچا دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام، قاسم بھائی کے پاس یقیناً موجود ہوگی۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے، اس میں معصوم سے پوچھا گیا مولا
یہ باب حتہ میں راز کون سا تھا کہ اللہ نے کہا باب حتہ کے نیچے سے گزرتے جاؤ اور حتہ حتہ پکارتے چلے جاؤ، اللہ تمہارے گناہ بھی بخشے گا اور تم پہ احسان بھی زیادہ کرے گا۔ صادق آل محمد نے مسکرا کے فرمایا اور کوئی راز نہیں تھا، باب حتہ کے ایک طرف محمد کی تصویر تھی، ایک طرف علی کی تصویر تھی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ کو حصار ولایت علی میں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باب حتہ میں اور کوئی راز نہیں، ایک طرف مصطفیٰ کی تصویر تھی، ایک طرف مرتضیٰ کی تصویر تھی، صدر بدل دو، ایک طرف پردے کے باہر والا تھا، آئے آئے علی کو اٹھ کے سلام کرنے والے میں تجھے سلام کر رہا ہوں، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، ایک طرف پردے کے اندر والا تھا۔ ایک بابا جی راز کی بات کہوں جو کبھی کبھی عطا ہوتی ہے، یہ پردے کے اندر والے پہ بھی اللہ کا کرم تھا، پردے کے باہر والے پہ بھی اللہ کا کرم تھا۔ اب اللہ کے زبان کو بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے، کہاں سے بھائی تحفہ دینے جا رہا ہوں اس عزت والے کاروان کو، ہو سکتا ہے اس سے بڑی بات میری خطابت میں آگے نہ آئے، باہر والے کو معراج پہ اللہ نے بطول دی ہے، اندر والے کو زینب دی ہے۔ ہائے 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت۔ الحمدللہ پیغام بتاؤ، پانے والے باب حتہ میری امت کے لیے، 12 رستے میری امت کے لیے، من و سلوہ میری امت کے لیے، آسمانی دسترخوان میری امت کے لیے، اتنے کرم، اتنے تحفے، اتنی عنایات، پھر وہ کون سا سرخاب کا پر ہے اس آخری امت میں کہ وہ میری امت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب کہاں کہاں بیٹھے ہیں ہلکے کے ماتمی، ذرا ہاتھوں بلند کریں، کہاں کہاں حسینی عزادار بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، سارا کاروان میرا رفیق سفر ہے۔ تم نے ہاتھ اٹھایا ہے نا، اگلی دفعہ ہاتھ تم سے فکرہ اٹھوا لے گا، تحفہ ہے جناب کے لیے اگر سنبھال سکو تو۔ موسیٰ نے پوچھا کون سا سرخاب کا پر لگا ہے اس آخری امت پر کہ وہ میری امت سے بھی افضل ہے؟ ڈنکے کی چوٹ پہ علل اعلان ہزاروں کے اجتماع میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی آواز ہے موسیٰ اس کی 2 نشانیاں ہیں، ایک تو ان کے پاس علم ہوگا، ہائے 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 ہائے، جسے حوالہ چاہیے ہو، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، مجلس لائیو جا رہی ہے جہاں تک میری آواز آ رہی ہے۔ امام حسین آپ کو اشارے میں، یہ 3-4 بندے نہیں بولے، اللہ کرے تھکاوٹ ہو، شب کی نجازت نہ ہو، اگر فضائل آل محمد سن کے چہرہ بگڑتا ہے تو میری بلا سے بگڑے بلکہ کلیجہ کٹتا ہے تو کٹ جائے، میں علل اعلان عزاداروں کے لیے امانت ان کی پہنچا کے جاؤں گا۔ اللہ نے کہا ایک تو اس امت کے پاس ہوگا علم، دوسرا والعاشورہ، وہ عاشورہ کو حسین کا ماتم کرے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کھلے کھلے چہرے تو میری کم سیدہ آپ کو سلامت ہے، سیدہ آپ کو سلامت ہے، امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ ایک تو ان کے پاس علم ہوگا، سلام یا حسین کی شرٹ پہنی ہے، بڑا پیارا لگ رہا ہے لیکن بول ویسے جیسے بولنے کا حق ہے۔ ایک تو ان کے پاس علم ہے، دوسرا وہ حسین کی عزاداری کرے گی۔ یہ کاروان بابا جی اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے نا تو اگلے جملے کی قیمت نہیں، جو کہ محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا، بات میری حسین کے ماتمی سے ہے۔ جب اللہ نے کہا ان کے پاس علم ہوگا، ان کے پاس حسین کی عزاداری ہوگی، پھر آگے ملا نہیں تھا، موسیٰ تھا، کلیم اللہ جیسی اول العظم ہستی تھی، اور موسیٰ نے عزت والے لوگوں فوراً سجدے میں سر رکھا، آواز دے کے کہہ رہا اگر علم اور عزاداری کی وجہ سے وہ افضل امت ہے نا، اللہم اجعلنی من امت محمد، مجھے امت محمد ملا۔ آہا آہا آہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہی حق تھا حسین کو سلام کرنے کا۔ کھڑے ہو کے حسین کو سلام کر رہے ہو، میں تجھے سلام کر رہا ہوں، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اگر علم اور عزاداری کی وجہ سے وہ افضل امت ہے، آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں، ان عزاداروں کے حصے کی بات کر رہا ہوں۔ موسیٰ آواز دے کے کہتا ہے اللہم اجعلنی میں عربی عبارت اس لیے پڑھا ہوں کہ جناب کو یقین آ جائے، اللہم اجعلنی من امت محمد، مجھے امت محمد میں سے قرار دے۔ اب اس
چلو اس سے زیادہ داد دو تو پھر لطف ہے. جب موسیٰ نے کہا نا مجھے امت محمد بنا، تو اللہ نے کہا موسیٰ شرط وہی ہے، علم اٹھایا کر، ماتم کیا کر. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. علم اٹھایا کر، ماتم کیا کر. ایک صدر اور کہوں، حق تو نہیں ہے میرے دوست بھائی جان، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جب اللہ نے کہا نا علم اٹھایا کر، ماتم کیا کر، اب موسیٰ نے کہا مجھے امت محمد بنا. بات سمجھنے سے تعلق ہے. اللہ نے دو شرطیں رکھ دی، علم اٹھا، ماتم کر. یہاں اس بھائی سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک ہر چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے. دیکھوں گا اس سے آگے کون جاتا ہے اور کون یہی دم توڑ دے گا. بابا جی عزت آل محمد کی قسم ہے، پنجاب کی حد تک تو میں نے وہ مجمع دیکھا ہی نہیں جہاں ماتمی تھے اور ماتم میں بات کی اور بندے چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائیں. یقین جانیے میں نے بارگاہ ہواؤں میں پرواز کرتے دیکھے ہیں ان فکروں پہ. اب جناب کی قوت پرواز کہاں تک ہے یہ سطریں مجھے بتائیں گی نا. جب موسیٰ نے کہا نا مجھے امت محمد بنا، اللہ نے کہا علم اٹھا اور ماتم کر. اس کا مطلب یہ ہے اللہ امت محمد سمجھتا ہی اسے ہے جو ماتم کرے. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت. کچھ شعر بھی پڑھ دیں، منصوبی بھی ادا ہو جائے، منصوبی ادا ہو جائے. سیدہ کے ناصیہ سید امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ امت محمد سمجھتا ہی اسے جو حسین کی عزاداری کرے. ان منحوس آوازوں کی بالکل قطعی پرواہ نہیں کرتی. ان کا کام ہی علی کا کھا کے علی کو بھونکنا ہے، پلتے بھی علی کے ٹکڑوں پہ، بھونکتے بھی علی کو. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. اچھا انسان کتنے عناصر سے بنا ہے؟ سے پتہ وہ تو بولے 4. اللہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. 4 عناصر سے بنا ہے انسان: آگ، پانی، مٹی، ہوا. ٹھیک ہے، کبھی سوچا ہے اللہ نے عزادار کتنے عناصر سے بنائے ہیں؟ آپ کے حصے کی بات ہے، جناب کے معیار کی بات ہے. یہ جتنے عزادار ہیں ان کے حصے کی بات ہے. اللہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. عزادار کتنے عناصر سے بنا ہے؟ پتہ کتنے عناصر سے؟ آؤ میں 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں. جو جو حسین کا عزادار ہے، حلقے کا ماتمی ہے، زنجیر زن ہے، مجھے اپنے ذاکر ہونے پہ اتنا ناز نہیں جتنا حسین کے عزادار ہونے پہ ناز. آئے آئے بسم اللہ. جسے حسین عزت دے اس کی عزت کرنی چاہیے. امام حسین آپ کو شر منافقین و مقصرین سے محفوظ. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں. 4 عناصر سے بنا ہے انسان. بھائی کی زیارت ہو گئی، میرے بعد میں نہیں پڑھ، مجھے دیکھو گے تو پھر بات کر، لیکن وہ تب پڑھیں گے جب میں چھوڑوں گا. امام حسین آپ کو سلام. جو جو حلقے کے ماتمی زنجیر زد ہیں ان کے لیے بالخصوص 4 مصرے پڑھنے جا رہے ہیں. ہر عزادار بالعموم اپنی امانت وصول کرے گا. اللہ ان ہاتھوں کو حسین کے روضے پہ جا کے ماں سونے کی توفیق عطا فرمائے. آؤ سنو، حسین کا عزادار ماتمی زنجیر زن کے عناصر سے بنا ہے. خیرات ہے عالمین کے پروردگار کی جو جناب کی جھولی میں اتارنے جا رہا ہوں. قیمت نہ ملی تو دکھ لگے گا. میں کہہ رہا ہوں اسرار سے، ایقان سے، تائید ولا سے. اسرار سے، ایقان سے، تائید ولا سے، پاکیزہ عناصر سے، مشیت کی عطا سے. شبیر تیرے عشق میں جو خون بہا دے وہ جسم بنا ہوتا ہے بس خاک شفا سے. ایسے بولتے ہیں علی بات، ایسے بولتے ہیں حسین کے عزادار. وہ جسم بنا ہوتا ہے. مہربانی بھائی جان، بہت شکریہ. اچھا ایک تحفہ دوں آپ، قرآن کی ایک آیت پڑھو. حافظ صاحب کی موجودگی تو غنیمت سمجھتے ہوئے قرآن کی ایک آیت پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا.
جڑے بندے اس قدر چپ نے نا بھی شاعر نو آیتاں کیوں آندیاں وہ خدا دے واسطے خاموشی توڑو. شاعری ہوتی ہے میری 25%. کتابت میں نے مولا سے مانگ کے لی. امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے, اور جب تک شاعری کے ساتھ خطابت والا حصہ نہ ہو تو پھر شاعری بھی سمجھ نہیں آتی. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے, اور قرآن کی یاد ہونے کی بات دل میں علی ہو تو قرآن یاد ہو ہی جاتا ہے. اللہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. اللہ شاہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو مجھ اللہ کو قرض حسنا دے. تو آپ اٹھا لگے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. ہاں ماتمی کی فضیلت کی آج پڑھنے جا رہا ہوں. کون ہے جو مجھ اللہ کو مقروض کرے, قرض حسنا دے, مجھ اللہ کو قرض دے. توجہ, اب میں ان ملاؤں کی عقل پہ ماتم کروں جنہوں نے ترجمے میں لکھ دیا اللہ نمازوں سے مقروض ہوتا ہے. صدق چپ کرنے والی نہیں, سننے والی ہے. اللہ نمازوں سے مقروض ہوتا ہے. جاہلو, اگر اللہ نمازوں سے مقروض ہوتا ہو تو نمازیں منہ پہ تو نہ پڑھیں, نمازیں جہنم میں تو نہ چلے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اب میں ایک ایک شے گننے کھڑا ہو جاؤں گا, میرے حصے کا وقت ختم ہو جائے گا اور نتیجہ بھی نہیں دے سکوں گا جب تک ان کے دروازے پہ نہ جھکوں. ان کے دروازے پہ جن کے گھر کے اندر ہونے والی باتوں کو اللہ قرآن کہتا ہے. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. آؤ صادق آل محمد کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حوالہ میری ضمانت نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک آپ کا مجرم ہو. مولا سے پوچھا گیا, مولا کیا اللہ نمازوں سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. قیمتی بات پر بندے چپ کرتے ہیں تو پھر دکھ ہوتا ہے. مولا کیا نمازوں سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. روزے رکھنے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. حج زیادہ کرنے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. صدقات خیرات دینے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. کیا ہاسپٹل بنانے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. کیا بیٹیوں کے جہیز بنانے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. کیا مدرسے بنانے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. جاگو حسین کے عزادار, اور بالخصوص اس آیت میں حصہ ہے بانیان مجالس کے لیے جو حسین کی عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں. پہلے وہ ہر عزادار کا حصہ ہے. جاگو لاڑکانے کے عزت دار عزادار. اب قیمت نہ ملی تو دکھ لگے گا. مولا پھر کس شاعر سے اللہ مقروض ہوتا ہے؟ امام فرماتے من انفق درہم علی عزائے ابی عبداللہ الحسین فقد اقرض اللہ قرضا حسنا. جس نے حسین کی عزاداری پہ 1 روپیہ خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کر لیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جس نے حسین کی عزاداری پر 1 ٹکا, 1 آنا, 1 روپیہ, 1 اشرفی, 1 درہم, کتنے لفظ بدلو جناب بول پڑے, خرچ کیا, اس نے اللہ کو کیا ہے مقروض. اب پھر جتنے صاحبان مبادت میرے سامنے ہیں سب سے مشترکہ خطاب ہے, سارے بولیے گا. اب میرا سوال ہے مشترکہ اس عزت والے مجمع سے, جس کی عزاداری پر 1 روپیہ خرچ کرنے سے اللہ مقروض ہوتا ہے, اس کا ماتم کیا کرتا ہوگا؟ ہائے 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 ہائے. سارے ہلانے والی گال نہیں میرا چاہتا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اس کا زنجیر کا ماتم کیا کرتا ہوگا؟ اچھا جناب موسیٰ کی عزاداری میں نے ثابت کر دی نمبر. موسیٰ سے مطلب یہ ہے کہ ہر نبی عزادار. سوچنا ضرور کون سی وہ جلیل القدر ہستی ہے سلطان کربلا کی کہ نبی جس کی عزادار ہے. اللہ اکبر. حضرت آدم کی عزاداری بھی کتابوں میں ملتی ہے, حضرت عیسیٰ کی بھی ملتی ہے, موسیٰ کی بھی ملتی ہے, حضرت یحییٰ کی بھی ملتی ہے, یوسف و یعقوب کی بھی ملتی ہے. یہ ہر نبی عزادار ہے حسین. توجہ, کیا صرف نبی عزاداری کرتے ہیں؟ کیا صرف انسان عزاداری کرتے ہیں؟ آؤ چھٹے ایمان کا ایک فرمان سنو پھر میں آگے بڑھ جاؤں. مولا فرماتے ہیں اللہ نے ہر فرشتے پر قیامت تک واجب کیا ہے کہ وہ زندگی میں کم از کم 1 دفعہ خون کا پرسہ دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہر فرشتے پہ اللہ نے واجب کیا ہے.
پھر اگلا سوال، کیا صرف انسان عزادار ہے؟ کیا صرف انبیاء عزادار ہیں؟ کیا صرف فرشتے عزادار ہیں؟ کتاب کا نام ہے صواعق المحرقہ، سنی کتاب ہے، ابن حجر مکی برادران اہل سنت کا وہ جلیت عالم گنا جاتا ہے، حالانکہ وہ آل محمد کے بڑا خلاف لکھتا رہا ہے، لیکن یہ حقیقت وہ بھی نہیں چھپا سکا۔ اس نے پتہ کیا اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ جو مغرب کے وقت آسمان کے کنارے سرخ ہوتے ہیں نا، یہ اللہ عزاداری ہی تو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ توحید حسین کے عزاداری تو ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ آج کے بدبخت ملا یہ کہتے ہیں خون والے کپڑوں سے نماز نہیں ہوتی، جس کی نہیں ہوتی اس کی نہیں ہوتی، جس کی ہوتی ہے وہ میری آنکھوں میں آتی ہے۔ توجہ ہے، تو کہتا ہے حسین کے خون جب تک میرے بدن میں تھا نجس تھا۔ شاباش شاباش شاباش، جو یہ دانت کا مزہ آیا نا، خدا کی قسم خرید لیا آپ نے۔ جب تک جی کرا امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ حافظ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کی خون کے کپڑوں سے نہیں ہوتی، اس کی ویسے بھی نہیں ہوتی، آج اس کی نہیں ہوتی۔ اچھا چلے حافظ صاحب، ایک تحفہ آپ نے دیا ہے، ایک میری طرف سے قبول فرمائیے۔ نماز نہ پڑھنا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا علی کے بغیر پڑھنا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی طرف سے نہیں کہتا، اپنی طرف سے کتنا بڑا بدبخت ہے وہ نمازی جو کھڑا مصلی پہ ہوتا ہے، کھڑا مصلی پہ ہوتا ہے اور انکار علی کی ولایت کا کر رہا ہے۔ کتاب کا حوالہ میری ضمانت نہ دکھاؤں کعبہ کی دیوار تک تیرا مجرم ہو۔ سرکار صادق فرماتے زمانے والے یاد رکھنا، ہماری ولایت کے انکار کی وجہ سے اللہ مصلی پہ کھڑے ہوئے نمازی پہ لعنت کرتا ہے۔ ترجمانی کا سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ سارے جانتے ہیں آسان نہیں ہے اس دور میں ایسی باتیں ممبر سے کرنا، لیکن جب تک سانس ہے آل محمد کی نوکری کریں گے، جن کا کھاتے ہیں انہی کا گائیں، کوئی بولے تو بھی گائیں، نہ بولے تو بھی گائیں۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ خون والے کپڑوں سے نماز نہیں ہوتی، جن کی نہیں ہوتی ان کی نہیں ہوتی، جن کی ہوتی ہے وہ میری آنکھ میں آ کے ڈالے۔ آؤ، خون والے کپڑوں سے نماز پڑھنے کا صلہ کیا ملتا ہے؟ پڑھوں چار مصرے باوجی اب خصوصی دعا سادات سے حافظ صاحب تحفہ قبول فرمائیے گا۔ میں کہہ رہا ہوں وہ رزق بن کے ولایت کے راز دیتی رہی، ہاتھ کھولی جنا تو میں نے بڑا پیارا لگ رہے ہیں، وہ رزق بن کے ولایت کے راز دیتی رہی، ہاتھ نیچے رہ کے تو دکھ لگے گا، وہ رزق بن کے ولایت کے راز دیتی رہی، عطائے رب اولا بھی نواز دیتی رہی۔ میں تاکہ خون کا ماتم جو کبریا کو چھکا تو میری پوسٹ پہ بوسے نماز دیتی۔ میری پوسٹ پہ بوسے نماز دیتی رہی۔ ایک کو فور ایک اور تھک تو نہیں گئے؟ بولو امام حسین آپ کو سلامت رہے۔ آگے چلو، تیرے چھٹے امام کے فرمان، میں معصوم کے فرمان اور قرآن کی آیت کے باہر جا ہی نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، معصوم کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ عزاداری قرآن اور معصوم کے فرمان سے ثابت کر رہا ہوں۔ یہ جو منحوس آوازیں اٹھ رہی ہیں نا، ان کا کلا کما کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ بڑی دیر ہو جائے گی۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ معصوم فرمانے، اب جو حسین کا عزادار بھی ہے اور خصوصیت سے زوار بھی ہے، اس کے لیے تحفہ دینے جا رہے ہیں۔ جو گئے ہیں مولا انہیں دوبارہ جانے کی توفیق عطا کرے، جو نہیں گئے مولا انہیں ضرور جانے کی توفیق عطا کرے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ زوار اور عزادار کا مقام کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں ہمارا زوار خاص
سے نکلے، توجہ، کربلا پہنچے، حسین کا سلام کرے، واپس گھر آنے تک، خدا کی قسم عرش بھی قیمت میں لے آؤ نا تو قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا. محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا لینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. ایک ہاتھ اس کاروان سے ابھی تک بلند نہیں ہوتا ہوا دیکھا میں نے، بندہ تاڑ لیا میں نے، اب اگر ہاتھ اس کا نہ اٹھا تو پھر مجھے دکھ ہو جائے، تکلیف ہو جائے گی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے ہیں. معصوم فرماتے ہیں ہمارا زوار گھر سے نکلے، کربلا پہنچے، وہاں حسین کا سلام کرے، گھر واپس آنے تک. صادق آل محمد فرماتے ہیں اسے راستے میں جتنی بار پسینہ آئے، چپ کر گیا، پھر لفظ کی بات نہیں ہے، اسے گھر سے نکلنے سے لے کے گھر واپس آنے تک جتنی بار پسینہ آئے، جتنی بار پسینہ آئے، اللہ ہر پسینے کے ہر قطرے کے تعداد کے برابر فرشتے خلق کرتا ہے. اور کیا صلہ چاہیے حسین کے لڑائی کا، اور کیا صلہ چاہیے حسین کی مودت کا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. حسین کا زوار گھر سے نکلا، واپس کر آیا، اسے پتہ نہیں 1000 مرتبہ پسینہ آیا، 2000 مرتبہ آیا، اللہ جانے کتنا پسینہ آیا، اور ہر پسینے کے ہر قطرے کے برابر اللہ نے فرشتے خلق کی. توجہ، دعوت تم نے بڑی دی ہے لیکن اس رویش ادراک پہ میرا کاروان پہنچا نہیں جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. یا فرشتے بنتے ہیں محمد کے پسینے سے، اللہ اکبر. بس فضائل کے آخری سرحد نوکری تمام جا رہا ہوں تیری دعا کے سارے تلے. تھکانا مقصد نہیں، عبادت مقصد ہے، وہ اپنے وقت میں بہترین ہو گئی ہے. 35-40 منٹ کے فضائل سے اگر میرا پیٹ نہیں بھرا تو پھر آگے میں کیا کروں گا. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. طاعت اور دعا وہی تھی جو ادا ہو گئی ہے. آگے سر اٹھا اور اپنی امانت وصول کر. معصوم فرمانے ہیں یا فرشتے بنتے ہیں مصطفیٰ کے پسینے سے، یا فرشتے بنتے ہیں حسین کے ظاہر کے پسینے کے قطروں کی تعداد کے برابر. بس نبی اور بشر میں اللہ نے فرق رکھا ہے. محمد کے پسینے سے بنتے ہیں، ظاہر کے پسینے کے قطروں کی تعداد کے عوض بنتے ہیں. اب خدا کے لیے فکرہ زمین پہ کیا تو دکھ لگے گا. جاؤ کسی ڈاکٹر سے پوچھو، کسی طبیات کے ماہر سے پوچھو، کوئی فزکس کیمسٹری بایو پڑھنے والا اسٹوڈنٹ اس مجمع میں ہے تو اس سے پوچھو، ورنہ بابا جی سے تائید کروا لینا. پسینہ 70 درجے پست ہوتا ہے، لہو 70 درجے بلند ہوتا ہے. پھر سنو، لہو 70 درجے بلند ہوتا ہے، پسینہ 70 درجے پست ہوتا ہے. 4 مصرے پڑھو اور فیصلہ کون 4 مصرے. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے. میں کہہ رہا ہوں خلاق اصل راز سے پردہ بھی ہٹا دے، جو حسین کا بات بھی ہے کس کو پھیلائے. خلاق اصل راز سے پردہ بھی ہٹا دے، کشکول عقیدہ میں عقیدہ بھی سجا دے. مالک ظاہر کے پسینے کے عوض تو ہے فرشتے، ماتم میں بہے خون کا درجہ بھی بتا. امام حسین آپ کو سنا، تیرا بنتا ہے ماتم پہ اعتراض کرنا، تیرا لگا جو کچھ ہائے حسین کہہ کے رویا کر. آج کا 5 وقت ملا سوشل میڈیا پہ بکواس کر، ہائے حسین کہنے کا کیا فائدہ. سیدہ کی خوشنودی کے لیے ذرا سارا مجمع بلند آواز سے کہے نا ہائے حسین، ہائے حسین. خدا کی قسم سلطان کربلا کا اپنا فرمان ہے، جتنا ممکن ہو سکے مجھ پر رویا کرو، کیونکہ میں وہ غریب ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا. عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ ہائی نہیں کرتا جیسے تم کرتے. اگر دنیا آل محمد کو تسلیم کر گئی ہوتی، جملہ مسائل کا یہی ہے اگر رونے آئے، اگر دنیا نے آل محمد کو مانا ہوتا، محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی. عظم اللہ حجورکم.
علی کی بیٹی بازار میں گئی، رسول کی بیٹی بھی دربار، ہائے گا کہ رونا ماتمی کی شان ہے، شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں۔ مسائل کے لیے میں نے جان بوجھ کے وقت بچایا ہے، مسائل زیادہ پڑھنا چاہا کیونکہ خود بھی اللہ تعالیٰ خود بھی رونے آیا، تمہیں بھی رلاؤں گا۔ گئی رسول کی بیٹی بھی دربار، گئی علی کی بیٹی بھی دربار۔ بزرگ ذاکر پڑھا کرتے تھے جب رسول کی بیٹی گئی تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ مرحبا مرحبا، یہ میری خطابت کا کمال نہیں ہے، یہ تیرے اندر کا درد ہے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ جب رسول کی بیٹی گئی تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے، جب علی کی بیٹی گئی تو ہاتھ الٹے بدے۔ عظم اللہ حضورکم محمد اللہ، سوائے اسلام کے مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بیٹی محمد کی مسلمانوں نے مارا، بڑے آرام سے بڑی تسلی سے دو فکریں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ عزاداروں کے ڈھیر سارے حکم ہیں، ظاہر ہے وہ ایک مجلس میں پورے نہیں ہو سکتے، جو سب سے زیادہ حکم ہے اس کی تعمیل کرنے جا رہا ہوں۔ بیٹی محمد کی مسلمانوں نے مارا، ہائے ضرور کرنا، بیٹی علی کی مسلمانوں نے گن گن کے بدلے لیے۔ کوئی نہیں وہ شیعہ جو ہائے بھی نہ کر سکے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اگلا جملہ نہ بھائی برداشت کریں گے، نہ پردے میں میری عزت والی مائیں بہنیں بیٹیاں برداشت کریں گی۔ بھائی بہنوں کو یاد کر کے ہائے کریں گے، بہنیں بھائیوں کو دیکھ کر ہائے کریں گی۔ بیٹی محمد کی مسلمانوں نے مارا، بیٹی علی کی مسلمانوں نے مارا۔ رونے والوں، بیٹی حسین کی مرحبا مرحبا مرحبا، سر پہ ماتم کرنے والے، ماں حسین کی تم پہ راضی ہو جائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ مسلمانوں نے بڑا مارا، 84 یتیم تھے سیدانیوں کے ساتھ۔ کربلا سے جب علی کی بیٹیاں چلی نا، 84 یتیم تھے۔ میں سوچتا رہا شمر ہر منزل پہ سکینہ کو کیوں مارتا تھا۔ سید معاف کریں گے جملہ سخت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ایک ماتم کی منزل عطا ہو جائے۔ یہ معصومہ کو کیوں حرامی مارتا تھا؟ پھر ایک بات سمجھ میں آئی، ہر قاتل چاہتا ہے قاتل کا گواہ مٹ جائے۔ بڑا کوئی امیر مزاج بندہ ہے جو ہائے نہیں کر سکا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ لیکن ہر منزل پہ کاشف شاہ جی مارنے کے بعد شمر حرام زادہ خود حیران تھا، میں نے اتنا مارا ہے سکینہ پھر زندہ ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ محرم سے پہلے نا ایک جگہ بحث ہو رہی تھی، بڑے آرام سے بڑی تسلی سے مسائل، ایک جگہ بحث ہو رہی تھی۔ حرامیوں نے معصومہ کو اتنا مارا، اتنے تماچے مارے، کوئی کہتا تھا میں نے یہ روایت دیکھی، کوئی کہتا تھا میں نے یہ تعداد دیکھی۔ میں نے بابا جی سب کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا یار تعداد اور روایتوں کا سوائے معصوم کے حقیقی علم کسی کو نہیں، تعداد اور روایتوں کے چکر میں جاؤ ہی نہ۔ مجھے صرف ایک اشارہ عطا ہوا ہے، وہ سن لو، جہاں یاد آئے گا ہاتھ سینے پہ بے قرارا ہو کے آ جائے گا۔ وہ پتہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے رخسار پہ اتنے ہیں تماچوں کے نشان۔ مرحبا مرحبا مرحبا، حوصلہ کریو میرا چاند، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ منہ پہ حق تو یہی تھا، سارے عددار منہ پہ ماتم کرتے، لیکن تجھے منزل پہلے ادا ہو گئی، ذرا حوصلہ کرنا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اس کے رخسار پہ، اس کے رخسار پہ اتنے ہیں تماچوں کے نشان جتنے شبیر کے لاشے پہ ہے ٹاپوں کے نشان۔ مرحبا مرحبا مرحبا، بسم اللہ بسم اللہ، میں حالات بکوں، اس کے رخسار پہ اتنے ہیں تماچوں کے نشان جتنے شبیر کے لاشے پہ ہیں ٹاپوں کے نشان۔ ایک فکرہ اور کہوں، نام اس بچی کا سکینہ نہیں تھا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں،
نام تھا فاطمہ. حسین نے ماں کے نام پہ نام شہزادی کا رکھا. سکینہ پتہ کب کہتے تھے؟ جب میرے امام سفر سے واپس آتے تھے نا، معصومہ کو سینے پہ سلاتے، شہزادی کو نیند آتی، حسین سر پہ بوسہ دے کے فرماتے انت سکینہ، تو میرے سینے کا سکون ہے. اللہ کرے یہ ہائے سیدہ کے مقدمے میں بطور گواہی کے شمار ہو. آسان نہیں ہے چوک بازار میں آدھی رات کو اس طرح ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بٹھا کے ہائے کر کے رونا. رو پڑے ہو تو ایک منزل ماتم کی ضرور بلند کرنا. بندے پوچھتے شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ آؤ ہم تمہیں بتائیں. حسین پیار سے سکینہ کہتے تھے، مسلمان فاطمہ سمجھ کے مارتے تھے. مرحبا مرحبا مرحبا، مجلس کربلا بن گئی ہے. اللہ تیرا باطل قبول فرمائے. مسلمان فاطمہ سمجھ کے مارتے تھے. چلو 4 مصرے اور سن لو. سرکار صادق کا فرمان ہے ہمارے غم میں مصرے پڑھنا ہماری دادی کو خوش کرتا ہے. سیدہ کی خوشنودی کے لیے میں کچھ مصرے پڑھنے جا رہا ہوں. کون معصومہ؟ وہ بابا کے سینے کا تعویذ بیٹی، وہ عابد کی آنکھوں سے بہتی رہی ہے. شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی، ورنہ مسائل تو میں پورا پڑھ گیا ہوں. وہ عابد کی آنکھوں سے بہتی رہی ہے. کاشف بھائی یہ سید سجاد کی آنکھوں سے خون نہیں بہتا تھا، معصومہ کے دکھ جاری ہوتے تھے. مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں. اگلے جملے پیدادار مجھے معافی دیں گے. گرے نو کے نیزہ سے شبیر مولا، جہاں راستے میں وہ گرتی رہی ہے. پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر، میرے مسلح پہ مانگے ہوئے خیرات ہے. اور انہوں نے بولے ایک دفعہ ہر عددار ماتمی مجھے دے کے میں ایک منظر بنانا چاہتا ہوں. اور انہوں نے والوں کبھی پوچھتے ناکا پہ باندھی گئی ہے. میرا پڑھ دینا آسان، تیرا سن لینا آسان. منہ پہ ماتم کرنے والے سیدہ رباب راضی ہوں آپ پہ. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. مجھ سے سوال کرو ظہیر تو نے کس وقت کی بات کی ہے؟ رونے والوں جب کربلا سے 2 میل قافلہ باہر آیا ہے نا 11 محرم کو. مر جاؤ یہ جملے نہ پڑھ سکو. اور سیدو غیر سیدو اللہ لعنت کرے شبر پہ غیرت پہ. کتا سید سجاد کے پاس آیا، آواز دے کے کہتا ہے سجاد میں نے سنا ہے تیری ایک 4 سال کی بہن ہے. بڑا کوئی امیر مزاج تھا جو اب بھی ہائے نہ کر سکا. سجاد فرماتے ہاں ظالمہ تو نے سچ سنا ہے. کمینہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے تیری ایک 4 سال کی بہن ہے، اسے تیرے بابا سے بڑا پیار ہے، تیرے بابا کو بھی اس بچی سے بڑا پیار ہے. باپ بیٹی کے بغیر نہیں رہتا، بیٹی باپ کے بغیر نہیں رہتی. اور سیدو غیر سیدو سجاد فرماتے ہیں ہاں ظالمہ تو نے سچ سنا ہے. کمینہ کہتے ہیں سجاد اگر یہ سب سچ ہے تو اس بچی کی محبت کا علیحدہ امتحان ہے. کتنا ماتم کرو گے بتا دو. سید سجاد کے خون کے پرنالے جاری ہو گئے اس فکرے پہ. رونے والا سجاد طرف کے کہتے ہیں ظالمہ حیا کر، 4 سال کی شہزادی ہے، علیحدہ سواری پہ کیسے بیٹھے گی؟ اب بابا جی وہ کتاب والے فکرے میں نہیں پڑھ سکتا، نہ میری زبان میں وہ جرأت ہے. کبھی نہ کہتے ہیں مجھے بٹھانے کا طریقہ بڑا آتا ہے. اور سید و غیر سید بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. اور سید و غیر سید سجاد کی پوست پہ 4تھا دادی آنا لگا اور رونے والا پھپھی کی گود میں تڑپ گئی. آواز ہی سجاد مجھے بٹھا دے علیحدہ سواری پر. اور سجاد تیری پوچھ بسم اللہ. ہاتھ پکڑ لو، ہاتھ پکڑ لو، ہاتھ پکڑ لو. صرف 2 منٹ مجھے دے دے. میں زیادہ تیری محبت نہیں آزماتا. تیرا حال خیر ہو گیا، میں زیادہ تیری محبت نہیں آزماتا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. پیچھے ہاتھ پکڑ لو، ہاتھ پکڑ لو. حق تو یہی تھا منہ پہ ماتم کرنے کا، لیکن 1 منٹ مجھے